اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم کی تعریف، غزل کی تعریف اور نظم اور غزل میں کیا فرق ہے کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز طلباء، نظم کی لغوی معنی موتیوں کو داغے میں پرونا، انتظام یا بندوبست کے ہے، لیکن شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایک خیال تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ نظم کے اشعار میں تسلسل کا ہونا لازمی ہے جو موضوع کے مطابق ہو۔ عزیز طلباء، غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ شکاری کتوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہرن کی دردناک آہ کو بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل دراصل غزال سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہرن کا بچہ، جبکہ اس سے مراد سود کاٹنا کے ہے۔ آئیے طلباء، اب نظم اور غزل میں فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم اور غزل دونوں اصناف سخن ہے، یعنی دونوں کا تعلق شاعری سے ہے، البتہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ہم دونوں اصناف سخن میں فرق کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ نظم ایک کل کا نام ہے جبکہ غزل اس کا ایک جزو تصور کیا جاتا ہے۔ آئیے اب نظم اور غزل کی خصوصیات کی بنا پر ان میں فرق کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، نظم کا باقاعدہ ایک عنوان ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ نظم کے اشعار میں تسلسل کا ہونا لازمی ہے جو موضوع کے مطابق ہو۔ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ نظم میں اشعار کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کسی نظم میں اشعار کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ غزل میں اشعار کی کم سے کم تعداد 5 اور زیادہ کی کوئی قید نہیں، البتہ کثرت اشعار کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع کی کوئی قید نہیں، ہر موضوع پر مختلف نظمیں کہی گئی ہیں اور کہی جاتی ہیں۔ موضوع کی لحاظ سے غزل کا دامن تنگ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے نظم کی تعریف، غزل کی تعریف اور ان دونوں میں فرق جان لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔